بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم۔ حمد و صلات کے بعد میرے محترم بھائیوں، پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک ہم نے شروع کیا تھا کہ سورۃ الفاتحہ انشاءاللہ اس کی ترجمہ و تشریح جو ہے وہ بیان ہوگی، تو ابتداً اعوذ باللہ پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی۔ اعوذ باللہ پر یہ پچھلا جمعہ انشاءاللہ ہوا تھا، تو اس کا بقیہ حصہ ہی جو انشاءاللہ وہ آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ جو ہے اس کا نام ہے تعوذ، جیسا کہ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ کا معنی ہوتا ہے اعوذ باللہ پڑھنا، اور تسمیہ کا معنی ہوتا ہے بسم اللہ پڑھنا۔ تو تعوذ کا معنی یہ بیان ہو گیا تھا کہ اللہ کی پناہ پکڑنا ہے، اور خصوصی طور پہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے کہ پہلے شیطان سے پناہ پکڑو اللہ کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے تلاوت شروع کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نحل میں یہ آیت موجود ہے، اس پر گفتگو ہو گئی تھی۔ آج بقیہ کچھ ایسے مواقع ہیں کہ جہاں تعوذ پکڑنا مسنون ہے، سنت ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم۔ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، ایسے طریقے سے دفاع کرو اپنا، ایسے طریقے سے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مجادلہ کرو، ہی احسن جو بہت اچھا ہو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ،
تو آپ دیکھیں گے کہ جس کے درمیان اور آپ کے درمیان دشمنی ہوگی وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ چیز حاصل نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر سے کام لیتے ہیں، بے صبری نہیں کرتے، کچھ انتظار کرتے ہیں، وقت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کی رفتار دیکھتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور ان کو حاصل ہوتی ہے یہ چیز جو بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کے حصے میں یہ چیز رکھی ہوتی ہے، دو چیزیں، ایک تو صبر، دوسرا ہے ان کا نصیب اللہ نے یہ رکھا ہوتا ہے کہ وہ یہ کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ آئے، شیطان کی طرف سے آپ کو اس بات پہ ابھار پیدا ہو کہ لڑائی کرو، جھگڑا کرو، دنگا فساد، فاستعذ باللہ، تو پھر اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ جو پہلے میں نے آیت پڑھی تھی وہ سورہ اعراف کی ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اس میں ہے سمیع علیم اور یہاں ہے انہ هو السمیع العلیم۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی ہے، سورہ فصلت کی۔ تو اللہ نے دو مقام پہ یہی لفظ بیان کیے ہیں کہ اگر شیطان کی طرف سے یہ اکساہٹ پیدا ہو تو آپ نے اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے تو شیطان کی طرف سے جو جھگڑا پیدا ہونے والا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کچھ فاصلے پر دو آدمی جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، خوب جھگڑ رہے ہیں اور نتھرے ان کے پھول گئے ہیں، گالم گلوچ سے کام لے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ تو انتہائی زیادہ ناراضگی پر آ گیا، غصے پر آ گیا، اور الغضب یذهب العقل، غصہ جو ہے وہ عقل جو ہے وہ کافور کر دیتا ہے، عقل ختم کر دیتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انی لعالم کلمۃ، بے شک مجھے ایک کلمے کا علم ہے، لو قالها، اگر یہ وہ کلمہ کہہ لے اپنی زبان سے تو اس کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ کلمہ کون سا بیان کیا؟ وہ بیان کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحابی دوسرے جو سن رہے تھے وہ اٹھ کر گیا، اس کو جا کر کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیتا ہے تو تیرا غصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن بات وہی کہ غصے سے عقل جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اب وہ کہنے لگا ابھی جنون، کیا میں پاگل ہوں کہ میں اعوذ باللہ کہوں؟ یعنی اس نے اعوذ باللہ جو ہے اس کے منہ سے نہ نکلی، کیونکہ غصے میں انتہائی زیادہ وہ تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے دی کہ اگر ایسے وقت میں انسان کوشش کر کے یا اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنے والا ڈال دیتا ہے تو ذرا ہمت کر کے کوشش کر کے یہ لفظ بول لیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لذاب غضبہ، تو اس کا غضب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ بات وہی ہے ولا یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اس کو وہی لوگ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں جو ذرا صبر سے کام لیتے ہیں، جو اپنے مزاج پر کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو نصیبے والا ہو یہ بات وہ کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سے پہلے جو بات واضح کر دی وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھائی اس کو پیش نظر رکھیں۔ آپ کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے، آپ کوشش کریں اپنا مزاج دھیما رکھیں، اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے عزیزوں کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، اور یہ مسلسل عمل جاری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تو اس کے منہ میں جو ہے وہ جھونک رہے ہیں، مٹی جھونک رہے ہیں، آپ اس کے منہ میں مٹی جھونک رہے ہیں۔
اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کو ایک وقت آئے گا وہ خود بھی شرمندہ ہوں گے کہ یار ہم برائی کر رہے ہیں اور یہ اچھائی کر رہا ہے انسان، اور بار بار جو ہے وہ اچھائی کرتا ہے۔ اس لیے نصیبے والا بندہ جو ہے وہ یہی کام کرتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی ہے کہ جب بھی اکساٹ شیطان کی طرف سے آئے تو پھر یہی کام کرنا ہے۔ وہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی تھی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معافی کا شیوہ اختیار کرو، وامر بالعرف اور نیکی کا حکم دو، واعرض عن الجاہلین جاہلوں سے اعراض کر لو۔ جاہل کیا ہے؟ جہالت پر اترا ہوا ہے، گالی بھی دے گا، بری بات بھی کرے گا، گلا پھاڑ پھاڑ کر جو ہے حتیٰ کہ کیا دنگے فساد پر اتر آئے گا۔ فرمایا ان سے اعراض کر لو، لیکن اگر اعراض کرنے میں دشواری ہے، بلکہ میں پڑھ رہا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ آپ نے معافی کا شیوہ اختیار کرنا ہے، جاہلوں سے اعراض کرنا ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ اگر غصہ آ جائے تو کیا کروں؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے یہ اکساہٹ آتی ہے، آپ کو بھی غصہ آگے سے آ رہا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا، وہ اپنی پناہ میں لے لے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ بہت ہی اہم بات جو ہے وہ بتا دی گئی ہے کہ غصے کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر لازمی طور پہ یہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل فرما دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اکساہٹ ایک تو یہ فساد والی ہے نا، ویسے شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہر قسم کی اکساہٹ ہے، نیکی سے روکنا بھی اس کی اکساہٹ ہے، برائی پر آمادہ کرنا بھی اس کی اکساہٹ ہے۔ جب بھی کوئی ایسا خیال آتا ہے نیکی سے وہ آپ کو روک رہا ہے تو آپ اعوذ باللہ پڑھیں، اگر آپ کو گناہ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اس لیے مسجد میں جاتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مشروع کی ہے، ایک تو وہ مشہور ہے، آپ پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اتنا بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن جس میں استعاذہ ہے مجھے بھی وہی پسند ہے، اور آپ کے لیے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ استعاذے والی دعا جو ہے وہ یاد کریں۔ اس میں یہ الفاظ بھی آ جاتے ہیں اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم کی کہ اس میں استعاذہ آ جاتا ہے، اللہ سے پناہ مانگو، آپ نیکی کی طرف جا رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں نا۔ کتنے ایسے دیکھے ہیں جن کو یہ نصیب نہیں ہوتا، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسجد میں چلے جاتے ہیں لیکن مسجد کے جانے کے بعد بھی اس کی نماز ویسی کی ویسی رہ جاتی ہے۔ نماز کے اندر خیالات، نماز کے اندر وسوسے، نماز کے اندر سارے جہان کے کام یاد آنے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ اس وقت جو اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم، میں پناہ مانگتا ہوں باللہ، اللہ کی العظیم جو بڑی عظمت والا ہے، وبوجہہ الکریم، اور اس کی عزت والے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں، بسلطان القدیم، اور اس کی پرانی قدیم بادشاہی کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، انت الاول لیس قبلک شیء، یا اللہ تو ہمیشہ سے ہے، پہلے ہے، تو اس سے پہلے کوئی بھی نہیں، بسلطان القدیم، یا اللہ تیری پرانی بادشاہی ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم۔ کتنے الفاظ اللہ کے لیے بولے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو پناہ میں آنے کے لیے، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے، اور آگے کیا ہے؟ ایک ہی شیطان مردود سے پناہ مانگی جا رہی ہے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ بسم اللہ، پھر لفظ پڑھنا ہے اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہونے لگا ہوں، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور درود و سلام و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پڑھیں تاکہ ان کی بھی نفی ہوئی جو کہتے ہیں کہ یہ تو درود کے منکر ہیں۔ ہم تو ہر وقت انشاءاللہ درود پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہمارا یہ الحمدللہ
قرآن و حدیث کے مطابق یہ مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر درود شریف نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، جبکہ فقہی گوش گافیوں میں یہ ہے کہ نہیں جی درود شریف نہ بھی پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، اب تو رسول تک کافی ہے، وہ بھی پڑھے نہ اندازے سے بیٹھ کر۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر جیسے نماز نہیں ہوتی، ایسے درود شریف پڑھے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ ایک جگہ اتفاق سے موقع ملا، کچھ اور دوست بھی تقریر کر رہے تھے، مجھے بھی انہوں نے بلایا۔ ایک صاحب نے تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی، انہوں نے کہا جی درود شریف پڑھنا فرض ہے، لیکن کتنی بار؟ ساری زندگی میں ایک بار پڑھ لو تو کہتا ہے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، ایک بار ساری زندگی میں پڑھ لیں تو فرض ادا ہو جاتا ہے، باقی جتنا مرضی پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد میری باری تھی، میں نے الحمدللہ اسٹیج پہ بھی بات کی، میں نے کہا یہ بھائی نے بات کی ہے یہ بالکل غلط ہے، ہر نماز کے اندر فرض ہے، تو 5 فرض نمازیں آپ پڑھیں گے تو کم از کم ان میں 5 دفعہ درود شریف تو پڑھیں گے نا۔ ویسے درمیانی اتحیات میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، 5 کا 10 بار کم از کم بن جائے گا، ہر روز یہ 10 بار ہے۔ ویسے کوئی بھی آپ نفل نماز بھی پڑھیں گے پھر بھی درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ اس لیے فضیلت والی بات تو علیحدہ ہے، درود شریف مفروض جو ہے، فرض کیا گیا ہے، وہ ہر نماز کے اندر ہے۔ ایسے ہی یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی پڑھو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہونے لگا ہوں، درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر یہ اپنے لیے دعا کرنی ہے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، پھر یہ دعا ہوگی۔ تو میرے محترم بھائیوں، مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی اعوذ باللہ جو ہے اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ نماز کے اندر یہ پہلے بیان بھی ہو چکا ہے، اذا قام فی الصلاۃ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے نماز کے اندر تو سبحان اللہ کے بعد جو ہے وہ پہلے یہی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ پورا جو ہے آپ تعوذ پڑھا کرتے تھے، اس کے بغیر نہیں۔ داخل ہوتے وقت بھی، نماز کے اندر بھی، شروع میں یہ، اور پھر بعد جو ہے اسی کے اصول کے تحت محدثین نے یہ بیان کیا کہ ہر رکعت کے اندر اعوذ باللہ پڑھو لازم۔ ایک تو یہ ہے نا کہ پہلی بار پڑھ لیا، پہلی بار اگر پڑھ لیا ہے آپ نے پہلی رکعت کے اندر، دوسری رکعتوں میں نہیں پڑھا گیا تو آپ کی رکعتیں صحیح ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نماز کے اندر ہی ہیں اس کے بعد۔ لیکن اگر ہر رکعت میں بھی پڑھیں گے تو زیادہ افضل ہوگا۔ آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے جو ہے وہ ثنا نہیں پڑھنی، اللہم باعث بین پڑھنی، لیکن آپ تعوذ سے شروع کریں، تیسری میں اسی طرح، چوتھی میں اسی طرح تعوذ سے شروع کریں، یہ زیادہ بہتر اور افضل عمل ہے۔ اور یہی قرین قیاس بھی ہے، کیونکہ اذا قرأت القرآن، جب بھی قرآن کی قراءت شروع ہو تو آپ اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، مسجد میں داخل ہونا ہے، شیطان کے وسوسے آنے ہیں، شیطان نے روکنا ہے، اس وقت بھی آپ نے، یہ بھی نزغ ہے، یہ بھی شیطان کی اکساہٹ ہے، اس وقت بھی پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایک روایت میں بسم اللہ کے لفظ بھی آتے ہیں کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایسی جگہوں پر فرمایا کہ شیاطین جن جو ہیں وہ انسان کو پریشان کرتے ہیں، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ بچہ ڈرنے لگ گیا، جی فلاں جگہ پیشاب کیا، فلاں جگہ گیا، تو اس طرح، تو یہ شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من الخبث والخبائث، ناپاک جنوں اور جنیوں سے، یا کوئی بھی چیز موذی، کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے، ہر ناپاک موذی جانور، جن، جنیوں، سب سے جو ہے اس کی پناہ میں آ جاتا ہے بندہ، اور اٹھتے ہوئے غفرانہ کا، یا اللہ میں تیری معافی طلب کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ تو یعنی یہ تعبد جو ہے ایسے وقت میں بھی پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بخار وغیرہ ہو جاتا اس کی وجہ اعوذ باللہ من النار، یا اللہ
اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ تو بخار کی گرمی ہے، آگ وہ جہنم کتنی گرمی ہوگی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم کی ہے کہ تحفظ کہاں کہاں پڑھنا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں مرغ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مرغہ جب آواز دیتا ہے نا، جس کو ہم اذان کہتے ہیں، اس کی آواز پر تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا فضل جو ہے اس کا سوال کرنا ہے۔ معمولی بات محسوس ہوتی ہے، کیوں؟ فَإِنَّهُ رَأَىٰ مَلَكًا، وہ فرشتہ دیکھتا ہے، فرشتہ دیکھ کر وہ آواز نکالتا ہے۔ اور خصوصاً آپ دیکھتے ہیں کہ سحری کے وقت وہ بہت زیادہ آوازیں نکالتا ہے، اذان دیتا ہے۔ تو فرمایا اس وقت تم نے اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تو اسے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ اور اگر تم دیکھو نہیک الحمار، گدھے کی آواز، گدھے کی آواز سنو تو اس وقت کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإنہ رأى شیطانا، کیونکہ وہ شیطان دیکھتا ہے۔ اب ہمیں اس پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ یہ جانور جو ہے وہ شیطان کو دیکھتے ہیں، جانور فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ شیطان نہ نظر آنے والی چیز ہے، غیر مری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سے ہمیں بہت زیادہ خوف زدہ کیا ہے، ڈرایا ہے کہ اس سے بچو، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اگرچہ گدھا جو ہے وہ بول رہا ہے، لیکن آپ نے پہلے ہی پناہ مانگ لینی ہے، وہ تو شیطان کو دیکھا نا اس نے، تم نے اعوذ باللہ من الشیطان اس وقت ہی مانگ لیا۔ اور مرغ کی آواز پر تو بالکل ہی ہم دھیان نہیں دیتے، اس وقت ہی اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ فرشتہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ایسی نماز کے اندر انسان کو وسوسے آنے لگ جاتے ہیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ نماز کے اندر اگر وسوسہ آ جائے، خیالات آ جائیں، اس خیالات کو کوشش کرو کہ ترک کریں آپ، اور پھر کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور اپنی بائیں جانب، چونکہ ادھر دل ہوتا ہے، ادھر جو ہے تھتکار دو۔ تھتکارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی ہوا جس میں تھوڑی تھوڑی تھوک بھی آئے، یعنی ادھر بائیں جانب تھتکارنا، یہ نماز کے اندر کی بات ہے۔ بعض لوگ جو ہے جب ایسی بات ہم کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نماز کے اندر جی یہ کام، یہ نماز کے اندر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشروع کیا ہے۔ نماز کے اندر وسوسہ ختم کرنے کے لیے یہ علاج بتایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھو اور 3 بار جو ہے وہ دھتکارنا ہے، انشاءاللہ وہ شیطان کا وسوسہ جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اللہ اکبر! ایسی میرے محترم بھائیو خواب ہے، اس کے اندر انسان بساؤ کا ڈر جاتا ہے، اس کا بھی یہی علاج ہے کہ آپ کو جاگ آئی ہے اور ڈرانا خواب آ رہا ہے، آپ 3 بار جو ہے وہ دھتکاریں گے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیں گے، اور اپنا پانسہ جو ہے وہ پلٹ کر سو جائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ چیزیں جو ہیں ان سے تو اعوذ باللہ کے لفظ بول کر جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے، اور پناہ ہمیں مانگنی چاہیے۔ ویسے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو پیش کی ان سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من جہد البلاء، بلا کہتے ہیں مصیبت کو، پریشانی کو، یا اللہ زیادہ پریشانی اور مصیبت جو ہے نا اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وَدَرْكِ الشِّقَاءِ، یا اللہ بدبختی کو پا لینے کی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بدبختوں میں شامل ہو جاؤں، بد نصیبوں میں شامل ہو جاؤں، تیری رحمت سے محروم لوگوں میں شامل ہو جاؤں، یہ ترک شکا، اس سے پناہ مانگی گئی۔ وسوء القضاء، یا اللہ برے فیصلے سے۔ اللہ اکبر! برا فیصلہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ تیرے حق میں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ برا فیصلہ ہو جائے، اس سے جب اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اگر لکھا بھی ہوا ہے تو وہ اللہ بدل دیں گے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جو چاہتا ہے اللہ لکھتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ مٹاتا ہے۔ بدرک الشقاء وسوء القضاء، یا اللہ برے فیصلے سے، اور یہاں دنیا کے اندر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے آپ کو نہ ملے تو آپ کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے،
یہ بھی کیا ہے؟ سوء القضاء ہے. وشماتۃ الاعداء، یا اللہ دشمن خوش ہوں میرے، کیونکہ دشمن جو ہے خوش اس وقت ہوگا جب آپ پر مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی، تو اس وقت جو ہے یہ بھی پناہ مانگے گی. تو یہ دعا جو ہے یاد کرنی چاہیے. یہ بہت قیمتی لفظ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے نکلے ہیں. میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا پہ نہیں ہیں، لیکن آپ کے مبارک الفاظ وہ سارے کے سارے دنیا میں موجود ہیں. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ شاید کوئی چیز رہ گئی ہوگی، بالکل غلط بات ہے. جو آپ کے ارشادات تھے وہ سارے کے سارے آج موجود ہیں اللہ کے فضل و احسان سے، کیونکہ اللہ نے ذمہ لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کرنے کا. تو یہ الفاظ جو ہیں بڑے پیارے الفاظ ہیں. ایسے ہی اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من زوال نعمتک، تیری نعمتوں کی زائل ہونے سے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، ہر انسان جو ہے اگر سوچے تو اس پر اللہ کی بے شمار نعمتیں. عمومی طور پہ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میں غریب ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، تو میرے پاس شاید اللہ کی نعمت ہی نہیں ہے. مال جو ہے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مال ایک نعمت ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو تمہارے بس میں ہی بات نہیں ہے کہ تم گن سکو. تو ہم نے صرف ایک کو سمجھ لیا کہ یہ نعمت ہے. اللہ اکبر، بے شمار نعمتیں ہیں. تو یہ دعا کرنی ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ تیری نعمتوں کے زوال سے میں پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ جو تو نے نعمتیں دے رکھی ہیں کہیں زائل نہ ہو جائیں. انسان کے جسم کے اندر اتنی نعمتیں ہیں، جب کسی میں فالٹ پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا بن رہا ہے. یہ آنکھیں نعمت نہیں ہیں، کان نعمت نہیں ہے، دل نعمت نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ ساری نعمتیں ہیں. اور ان سارے کے شرارتیں اور جو شریر اس میں جو ہے بیٹھا ہوا ہے، آنکھ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کا وسوسہ ہی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی تعلیم کی. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر مریی. یا اللہ میں اپنے کان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، کان کے شر سے. یا اللہ آنکھ کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یا اللہ میں اپنی زبان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یا اللہ اپنے دل کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یا اللہ میں اپنی شہوت جو ہے اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند الفاظ ذہن میں رکھیں آپ. اور یہ انسان اگر اس طرح استعاذہ اللہ سے کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو، ان نعمتوں کو محفوظ رکھے گا شرور سے. اللہ اکبر. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. بات یہ ہو رہی تھی کہ نعمتوں کے زائل ہو جانے سے کسی کی سماعت ختم ہو گئی، اللہ اکبر، زائل ہوگی نعمت. بصارت ختم ہوگی، زائل ہو گئی. زبان جو ہے، اللہ اکبر، ہم دیکھیں ایسے بندے کہ ٹھیک ٹھاک تندرست رہتے ہیں اور اس کے بعد زبان بند ہوئی. کیا ہوا جی؟ کہ جی مہر کا بخار، ٹائیفائڈ ہوا، اس کے بعد بولا ہی نہیں گیا. کتنے ایسے لوگ جو بستر مرگ پر پڑے ہوتے ہیں، ویسے ٹھیک ہیں لیکن بولا نہیں جاتا. تو یہ زوال نعمت ہے. دل کا تو آج جو ہے کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، اکثر و بیشتر معاملہ ہے. تو یہ بھی نعمت کا زائل ہونا نا. من زوال نعمتی کا، اللہ اس کے زائل ہونے سے بچائے. وتحول عافیتی کا، تندرستی جو ہے کہتے ہیں ہزار نعمت ہے. میں کہتا ہوں ہزار بھی کیا ہے، تندرستی ہی نعمت ہے. تو یہ بھی فرمایا تمام نعمتوں میں یہ شامل تھی، لیکن اس کا خاص طور پہ بعد میں ذکر کیا. من زوال نعمتی کا الگ، وتحول عافیتی کا، یا اللہ تندرستی میری ختم نہ ہو جائے گی. وفجاءۃ نقمتی کا، یا اللہ اچانک تیری پکڑ نہ آ جائے، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ کے علاوہ پناہ دینے والا اور کوئی ہے ہی نہیں.
اللہ کی پکڑ ہے تو اللہ کی پناہ میں ہے۔ ایک تو یہ نا شیطان کی اکساہٹ، شیطان کی بربادی، شیطان کا جو ہے ورگلانا، اس سے پناہ میں آنا ہے۔ اللہ کی پکڑ، اللہ کی ناراضگی سے کس کی پناہ میں؟ اس کے بھی اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ بفجات نکمتی کا بجمی سختی کا، یا اللہ پھر ساری تیری ناراضگیاں جو ہیں ان سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے بیان کی تھی وہ دعا، لیکن اس انداز سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ ایک تو یہ ہے اللہ اکبر، اللہم انی اعوذ بک من سخطک، اللہم انی اعوذ بک من سخطک، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری ناراضگی سے، وبمعافاتک من عقوبتک، اور تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں تیری سزاؤں سے۔ یہ میں اس وقت بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پچھلی رات وطر میں پڑھا کرتے تھے، اور یہی سجدے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دفعہ رات کو میں نے آپ کے بستر پر ٹٹولا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، تو میں پریشان ہو گیا کہ آپ کدھر گئے۔ اس وقت یہ روشنی وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، تو میں نے ہاتھ اس طرح مارتے مارتے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے تھے، تو یہ دعا جو ہے وہ کر رہے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز کے اندر شروع میں بھی استعاذہ ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم، سجدوں کے اندر بھی استعاذہ ہے، اور آخر جب ختم کرنی ہے نماز تو کیا ہے؟ اس وقت بھی وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ یعنی اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں تو استعاذہ کر رہے ہیں، سر بسجود ہیں تو اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اگر بیٹھے ہیں سلام پھیرنے تک پہنچے ہیں تو پھر بھی اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اور میرے محترم بھائیو، جو بندہ اللہ کی پناہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو پناہ دے دیتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر آپ اللہ کی پناہ مانگنے والے ہیں تو خواب کے اندر بھی اللہ کی پناہ ہی مانگ رہے ہو۔ مجھے یاد آ گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ ابھی تک نوعمر غلام تھا، شادی میری نہیں ہوئی تھی، میں مسجد میں ہی سوتا تھا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ خواب بیان کیا کرتے۔ ایک دن میں نے دل میں یہ کہا کہ عبداللہ اگر تجھ میں بھی کوئی بھلائی ہوتی تو تجھے بھی کوئی خواب آتی اور تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا۔ یعنی اپنے آپ کو کوسنے دے رہے ہیں کہ تجھ میں کوئی بھلائی ہوتی تو تجھے بھی کوئی خواب آنا چاہیے تھا۔ اور ایک رات میں سونے لگا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر مجھ میں کوئی بھلائی ہے تو یا اللہ مجھے لازمی کوئی نہ کوئی خواب جو ہے وہ آ جائے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں یہ دعا کر کے سویا تو مجھے رات خواب آئی۔ خواب کیا آئی کہ دو فرشتے آئے ہیں مجھے اور مجھے پکڑ کر لے جا رہے ہیں کس طرف؟ جہنم کی طرف۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کو یہ ڈر اور خوف رہتا تھا، ہمیں بھی یہ ڈر اور خوف رہنا چاہیے۔ جو بندہ ڈر رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے، پھر اس سے وہ پناہ بھی مانگتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دونوں فرشتے اٹھا کر مجھے لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، اور میں بڑا پریشان ہو رہا ہوں، اور میں کیا کہتا ہوں؟ اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار۔ ایک روایت میں اللہم انی اعوذ بک من النار، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم۔ یہ فرشتے تو مجھے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اتنے میں ایک اور فرشتہ آ گیا اور اس نے مجھے آ کر کہا لن تھوڑا گھبرائیے نہیں، گھبرائیے نہیں۔ اور وہ بھی ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بھی ہتھوڑا تھا لوہے کا، اور پہلوں کے پاس بھی لوہے کے ہتھوڑے تھے۔ اب پھر بھی مجھے لے جا جہنم کی طرف جائے، لیکن اس نے مجھے یہ جو ہے تسلی دے دی کہ گھبرانا نہیں۔ وہاں جا کر جو ہے جہنم کے کنارے پر کھڑا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تنور کی طرح جہنم گولائی میں ہے، اور جس طرح جو ہے وہ کنویں کے اوپر دو ایسی لکڑیاں لگی ہوتی ہیں کھینچنے کے لیے، اس طرح کئی لکڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور ہر ایک کے درمیان ایک ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے، قرآن مجید یہی کہتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ جہنم کے اوپر مقرر ہیں، 19 فرشتے مقرر ہیں۔ تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں خواب میں کہ فرشتے کھڑے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بہت سارے آدمی جو ہے وہ الٹے جہنم میں لٹکائے گئے ہیں، جن کے سر نیچے ہیں اور پاؤں سے زنجیریں ڈال کر لٹکے ہوئے ہیں، اور میں نے پہچان لیا یہ تو قریش کے فلاں فلاں آدمی ہیں۔ وہ کافر، یہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا جہنم کے اندر کے فلاں فلاں لٹکے کھڑے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا، اللہ ہم سب کو بچائے معاف کرے، انسان اسی شکل و شباہت میں وہاں جنت میں ہوگا اور جہنم میں ہوگا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو جسم دیں گے، جیسے یہاں جسم ہوگا، بڑے جسم ہوں گے اس سے، لیکن اسی طرح ہوں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں میں نے پہچان لیا کہ یہ فلاں لوگ ہیں قریش کے کافر جو لٹکے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ مجھے جو ہے دائیں جانب لے گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چونکہ ان کے بھائی تھے، وہ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواب کو بیان کرنا۔ انہوں نے خواب بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، لو کان یصلی باللیل، کاش کہ وہ رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب میں تعریف بھی کر دی، لیکن ساتھ یہ کہا کہ کاش کہ وہ رات کی نماز اٹھ کر پڑھا کرے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے رات کی نماز کبھی نہیں چھوڑی، اس وقت بچے تھے، لیکن پھر ساری زندگی وہ کہتے ہیں میں تہجد کی نماز جو ہے وہ پڑھتا رہا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ خواب میں بھی کس کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی، کیونکہ پہلے بھی اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، پناہ جو ہے جب اللہ کی انسان مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے پناہ میں لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ ہے، تو وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلایا کہ ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ آپ اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من الشر کلہ، ہر قسم کے شر سے، عاجلہ جو جلدی آنے والا شر ہے، و آجلہ یا بدیر آنے والا شر ہے، جو بھی شر ہے یا اللہ اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، اور میں سوال کرتی ہوں ہر اس بھلائی کا جو ساری کی ساری بھلائیاں تیرے پاس ہیں، عاجلہ جو جلدی آنے والی ہے، او آجلہ ایک عین کے ساتھ عاجلہ اس کا معنی ہوتا ہے جلدی، اور ایک ہے حمزے کے ساتھ عاجلہ اس کا معنی ہوتا ہے دیر، جو بدیر آنے والی ہے۔ یا اللہ ان ساری بھلائیوں کا میں سوال کرتی ہوں اور ساری برائیوں سے میں تو اسے پناہ مانگتی ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنی ازواج مطہرات کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی فضیلت پر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔